بسم اللہ الرحمن الرحیم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ یہاں پر ایک نقطہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ موت اور حیات کو ایک تو اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے اور یہی ظاہری معنی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کو قتل کر دینا یعنی اس کی موت آ گئی، کسی کو قتل ہونے سے بچا لینا، مرنے سے بچا لینا، کوئی اس کے پاس بیماری ہو گئی تھی، علاج کے پیسے نہیں تھے، مر رہا تھا، آپ نے بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ساری کی ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا وہ بتا رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو کتنا بڑا اجر قیامت کے دن۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ اس کو اجر دیتے ہوئے کمی پڑ جائے کہ میں کیسے اتنا زیادہ اجر دوں گا لوگوں کو، اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ ایک اور معنی ہے موت و حیات کا جو قرآن مجید میں ہی آیا ہوا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ کون سے مردے؟ ظاہر ہے اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول قبرستان میں جا کے مردوں کو تبلیغ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا کام بن گیا ہوا ہے، رسول اللہ کا کام نہیں تھا مردوں پہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلے قرآن سے جو زندگی میں جو اپنی زندگی میں قرآن سے زندگی لے لیتا ہے اس کے لیے تو ہے، جو زندگی میں جس کا تعلق ہی کوئی نہیں قرآن سے، اس کو کیسے بینیفٹ کرے گا مجھے نہیں معلوم۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ جو قبروں میں پڑھے ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ کن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں زندہ، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر ایک بیماری ایسی ہے کہ یہ نہ حق دیکھتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، مخالف۔ یہ بھی خدا کی نظر میں مردے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک موت اور حیات کا یہ معنی آیا قرآن میں، لہذا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہو، بولا کرو، جواب دیا کرو، آگے سے لبیک کہا کرو۔ کب؟ کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دیں لما یحییکم، یحیی و یمیت سنا ہوا آپ نے، اس کی چیز کی طرف جب رسول تمہیں بلائے جو چیز تمہیں زندہ کرتی ہے، کیونکہ ہم کو مرے ہوئے ہیں، ہاں نہیں آؤ گے تو مرے ہوئے خدا کے۔ حق کی طرف نہ آنا، حق کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی موت ہے، موت۔ اور حق کو تسلیم کر لینا، حق کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس موت و حیات کے معنی کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہاں سے ایک اور معنی بھی نکلے گا، اور وہ احادیث میں مثلا موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی انسان کی ہدایت کا سبب بن جانا، اس کی جہالت کو دور کرنے کا سبب بن جانا، ٹھیک ہے؟ اس کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، شیعہ سنی کے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا تھا کہاں؟ یمن جب بھیجنا تھا تو اللہ کے نبی نے نصیحتیں فرمائی، ہدایات دی مولا علی کو، اور پھر ان ہدایات جن میں تبلیغ کی باتیں شامل تھی، جہاد میں کس طرح جہاد کرنا، ساری ہدایات دے کر، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اے علی، اگر آپ کے ہاتھ سے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، یعنی آپ تبلیغ کریں اور کوئی ایک بندہ ٹھیک ہو جائے، قبول کر، اس کا اجر، اس بات کا اجر اللہ کے پاس اتنا ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، جن چیزوں پر۔ اب سورج کی روشنی کہاں کہاں پڑتی ہے؟ ہمارا تو اتنا سا ڈاٹ ہے، مثلا سولر سسٹم میں کہاں کہاں پڑتی ہے، کہاں کہاں لائٹ گزرتی ہے۔ بہرحال وہ ایک کہنے کا انداز ہے اس زمانے کی زبان کے مطابق، یعنی اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے اگر آپ نے کسی کی ہدایت کر دی۔ اور اس کو دوسری طرف سے بھی لے لیں، اگر کسی کی گمراہی کا سبب بن گئے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پیسے دے کے گمراہی خریدتے ہیں، پیسے دے کر بیہودہ باتوں کے خریدار ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ اور قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گناہ پر لگایا، جن کو گمراہ کیا تھا، ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور بغیر اس کے کہ جو گمراہ ہوئے ان کا اپنا بوجھ کم ہو جائے، چونکہ انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی۔ لیکن جو گمراہ کرنے میں شامل تھا، جتنے گمراہ ہو گئے، جتنی عرصے تک گمراہ رہے، جن جن اوروں کو گمراہ کیا، سارا اس کے اکاؤنٹ میں بھی آ رہا ہے۔ اچھائی کا آپ سبب بنے، ہدایت کا، آپ ایک اچھے انسان کی تربیت کر دیں، آپ اپنے کسی دوست کی ہدایت کا سبب بن جائیں، وہ اس کے بعد وہ جو بنیاد آپ نے رکھی ہے، خداوند عالم اتنا کریم ہے کہ وہ جو جو نیکیاں کرے گا، بغیر اس کے کہ اس کا اجر کچھ کم ہو، اس کی ہر نیکی کا آپ کو بھی اجر پہنچے گا، چونکہ پودا آپ نے لگایا۔ کتنا بڑا اکاؤنٹ ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ دنیا میں رہا، اور اس نے اور کسی کو ٹھیک کر دیا، اور چند کو ٹھیک کر دیا، مثال کے طور پر سب میں آپ شامل۔ قرآن کی آیات ہے، جو کسی اچھے کام میں بنے گا، وسیلہ بنے گا، سبب بنے گا، اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو کسی برے کام میں بنے گا اس میں اس کا بھی بوجھ ہوگا جب تک وہ چلتا رہے گا۔ لہذا آپ نے جو، اگر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں زیادہ ثواب کس چیز کا ملے گا، مثلا عام طور پہ سوال کرتے ہیں کوئی والد یا والدہ فوت ہو گئے تو اب میں کیا کروں جس کا زیادہ ثواب؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو زیادہ ثواب وہ چیز دیکھیں جس کے اثرات زیادہ اور دیر پا، ٹھیک ہے، اور وہ جو جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ ویسے پھر ثواب پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے۔ تو ایسے کام کرے کہ واقعاً کسی درد کا درمان ہو جائے، کسی کو ذمے لے لیں، کسی ایسے بچے کو جو مثلا پڑھ نہیں سکتا، آپ اس کو پڑھائیں، آپ سمجھ لیں اللہ نے گویا مجھے ایک اور بچہ دے دیا میری اولاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھائے، اس کا خیال رکھیں، خدا کو بہت پسند، بہت پسند۔ قرآن میں کتنا یتیموں کا تذکرہ کیا ہوا ہے، بے مسکینوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ ان کاموں کا آلٹرنیٹ گھر بیٹھ کے تسبیح نکالنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ان کاموں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ جس نے یہ تصور بنایا دین کا، یہ میں کیوں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ خالی کر دیا میدان، معاشرے میں لوگ پس رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں میں تسبیح نکال کے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، نہیں کر رہا۔ جب میدان میں نکلنا ہے، باہر نکل کے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مسکینوں کو خیال نہیں رکھتا وہ قیامت کو نہیں مانتا۔ اب یہ کہے کہ مسکینوں کا خیال تو نا تسبیح نکالوں، خدا کہہ رہے تجھے بتاؤں جو قیامت کو نہیں مانتا، یہ وہ ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ قیامت کو نہیں مانتا۔ اب اللہ کہہ رہے نہیں مانتا، آپ کہے میں مانتا ہوں۔ قیامت کے دن ہماری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ وہ کہے گا تجھے نہیں مسکینوں کا خیال تھا، تو مانتا ہی نہیں، تب ہمارا معاشرہ خراب ہوا۔
جب باہر نکل کر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے اور بیٹھ کے کبھی سیاستدانوں کو کوسنے دیں گے، کبھی پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہتے رہیں گے، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ہم نے کیا کیا اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر اس کے بعد ان میں سے بہت سارے زمین میں اسراف کرتے، وہ بھی کرتے تھے ہم بھی کر رہے۔ اللہ العلی العظیم۔